ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ غزہ میں سیز فائر کروا کر ہی چھوڑے گا اور اس کے لیے ذریعہ بنایا جائے گا یونائٹڈ نیشنز کو۔ لیکن کیا حماس بھی اب دباؤ میں آ چکا ہے یا پھر شرطیں حماس کی مرضی کے مطابق طے ہو چکی ہیں جو اتنی ہلچل ہے؟ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ دراصل کچھ گھنٹے پہلے ایک بڑی گھٹنا ہوئی ہے اور یہ یو این میں ہوئی ہے۔ غزہ میں سیز فائر کرانے کے لیے امریکہ کے 3 فیز والی جو پلاننگ ہے، جو پروپوزل ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یعنی کہ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد نے 14-0 کی ووٹنگ سے منظور کر لیا ہے، پاس کر لیا ہے۔ اس پروپوزل کو لے کر ووٹنگ ہوئی، روس نے حصہ نہیں لیا۔ امریکہ نے اس پروپوزل پر ووٹنگ کے بعد کہا کہ اگر حماس اسے منظور کرتا ہے تو لڑائی آج ہی رک جائے گی، یعنی حماس کے پالے میں گیند ہے۔ حماس نے کیا کیا بتائیں گے آپ کو۔ UNSC نے منڈے کو غزہ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ 8 مہینے سے جو جنگ چلی آ رہی اسے ختم کرنے کے لیے ووٹنگ کی۔ 15 سدسیہ ہیں، 15 ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور اس میں 14 ووٹ پڑے، جبکہ روس نے حصہ نہیں لیا، آپ کو بتا ہی چکے۔ تو حماس نے جو ووٹنگ ہوئی اس کا ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے میڈیٹرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کی طرف سے بیان ہے۔ اب 4-5 اہم ہیڈ لائن دیکھ لیں، پھر میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی ہیڈ لائن تو یہی ہے جو ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے دکھا دیں، بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے شاید ویڈیوز پہ، تو ہم نے کہا اسرائیل کے حوالے سے دکھا دیں تو اسرائیل کے خلاف تھوڑی نہ جا رہے ہوں گے، حالانکہ جس کے خلاف جانا ہوگا روک کوئی نہیں پائے گا۔ تو یہ جو ظالم اس سے ظالم کہا جائے گا، سن لیں وہ لوگ جو ہم پر بریک لگا رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل اڈاپٹس موشن ارجنگ حماس ٹو ایکسپٹ اسرائیلی ہوسٹیج ٹروس آفر۔ یہ اسرائیل کا ہی آفر ہے جسے حماس کے طرف امریکہ نے پیش کیا تھا، اسی پر امریکہ نے UNSC میں ووٹنگ کروائی۔ یہ اسرائیل کا آفر ہے، لیکن حماس اس پر راضی کیوں ہے؟ کیا پھر وہی کہتا ہوں، شرطیں اسرائیل نے بھی حماس کے اکارڈنگ بنائی ہیں، کیونکہ ہوسٹیج جو چھڑائے 4، اس کے باوجود پریشر بہت ہے، کیونکہ حماس نے کہا اس سے زیادہ تو آپ کے مر گئے، آپ کر کیا رہے ہو؟ بینی گنٹس استعفیٰ دے گئے۔ خیر، یہاں پر یہ خبر آئی۔ دوسری ہیڈ لائن، اب چونکہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ویسٹ بینک میں رول کرتی ہے، محمود عباس والی، انہوں نے کہا، آپ انہا کی ہیڈ لائن دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بیئرس ریسپانسبلٹی ٹو امپلیمنٹ UNSC ریزولوشن۔ پیلسٹینین اتھارٹی نے گیند اسرائیل کی طرف دھکیل دی کہ اب بھیا اسرائیل ہول سول ذمہ دار ہے، جو UNSC نے ریزولوشن پاس کیا ہے 14-0 کے مارجن سے، اب اسے اسرائیل فلفل کرے، اور یہ رسپانسبلٹی اس کی ہے۔ نیتن یاہو یا جو کوئی بھی حکومت رہے آگے، انہیں یہ پاس کر انہیں یہ جو ہے اس کی جو ہے پامالی نہ ہو، اس سے بچانا ہے، اس کو فالو کرنا ہے جو رولنگ پاس آؤٹ ہوئی ہے۔ المیادین کی ہیڈ لائن دیکھیے، UNSC adopts resolution regarding Gaza ceasefire, Hamas welcomes it۔ المیادین لبنان کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ UNSC نے جو ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے اس کا حماس نے سواگت کیا ہے، ویلکم کیا۔ اٹ مینس جو میں نے شروعات میں آپ کو بتائی تھی خبر، اس کی میں نے تصدیق یہاں کرا دی۔ بہت ضروری ہوتا ہے سر، بہت ضروری ہوتا ہے تصدیق کرانا۔ The UN Security Council adopts a US drafted resolution welcoming Biden's Gaza ceasefire proposal۔ تو UNSC نے امریکہ کی طرف سے ڈرافٹ کیا گیا ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کر دیا ہے، اور بائیڈن صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے اس کا ڈرافٹ پاس کر کے جو ہے اس ڈرافٹ کو ویلکم کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی بارے میں الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیے، Israel's war on Gaza alive۔ اب ذرا خبر کے دوسرے پہلو سمجھیے۔ ڈیڈلی اٹیکس کنٹینیو آفٹر UNSC ووٹ۔ UNSC میں ووٹ ہونے کے باوجود، UNSC میں وہ ریزولوشن سیز فائر کا پاس ہونے کے باوجود، اس کے بعد اسرائیل نے اپنے حملے اور تیز کر دیے، نہ صرف غزہ میں بلکہ لبنان میں۔ کہتے ہیں کہ دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، یا دشمن جب جاتا ہے تو زور کا دھماکہ کر کے جاتا ہے کہ یاد رکھو میں جا رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا۔ دشمن فلسطین کا، جو فلسطینی زمین سے جائے گا، اور کسی کا نہیں، مجھے پتہ نہیں کس کا ہے، میں تو فلسطینیوں کا ہی دشمن مانتا ہوں، ہے نہیں ہے؟ تو ڈیڈلی اٹیک
یہ لگاتار کر رہا ہے UNSC ووٹ کے باوجود. اس میں 8 لوگ تو زیادہ تر جس میں بچے ہیں وہ مارے گئے. الجزیرہ ہی بتا رہا ہے غزہ سٹی کے ایک ہی اپارٹمنٹ کی یہ کہانی ہے. اب ذرا ہندی کے ہیڈ لائن سے ایک اور چیز، ایک اور رخ کو سمجھیے. حماس نے اسرائیلی بندھکوں کی ہتیا کا آدیش دیا. ہمارے یہاں بہت جھنجھناتی ہوئی، جھلجھلاتی ہوئی، بھربھراتی ہوئی ہیڈ لائن لکھی جاتی ہے. آدیش دیا ہے، کہا ان کے سینک آگے بڑھے تو بندھکوں کو گولی مار دو. UNSC میں سیز فائر پرستاؤ پاس. یہ بات صحیح ہے، یہ خبر میں نے پڑھی تھی. حماس نے کہا کہ جو ہے اب اگر آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں ان کے ٹروپس اور انہیں یہ پتا ہے کہ ہم کبھی بھی ہوسٹیجز کو نہیں ماریں گے، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں یا انہیں صحیح کھلا پلا رہے ہیں، ہم ان کی جان نہیں لینا چاہتے، ہم غزہ کے لوگوں کے لیے ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ہم اب ہوسٹیجز کو نہیں ماریں گے تو نہیں، پلیز اب ہم انہیں زندہ بھی نہیں. حماس کو بھی پتا ہے سارے ہوسٹیج اسرائیل والے چھڑا کر لے گئے تو پھر ان کے پاس ڈیل کرنے کو کیا بچے گا. لہٰذا اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی میں چینج کرتے ہوئے ڈرایا اور دھمکایا ہے کہ اب اگر آپ ہوسٹیجز والی جگہوں کے قریب آئے تو ہم نے آرڈر دے دیے ہیں کہ ہوسٹیجز کو سیدھی گولی مار دو تاکہ وہ آپ کے ہاتھ زندہ نہ آئے. ایسا کر کے حماس نے ان لوگوں کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی ہے، وہ اسرائیلی عوام جو ویسے بھی نیتن یاہو کے خلاف ہے، جو نیتن یاہو سے کہہ رہی ہے کہ گدی چھوڑو، نیا الیکشن چاہیے. اس طریقے سے اب ان کے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر یہ اپنے اس طریقے سے آپریشنز چلاتے رہے ہوسٹیجز کا ریسکیو کرنے کے لیے تو اب ہمارے لوگ مارے جا سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک دم سے تو پہنچ کے کہہ نہیں سکتے ہیلو میں آ گیا. گولیاں چلیں گی، تھوڑا آپ اور آگے بڑھیں گے، تھوڑا وہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور جب انہیں لگے گا کہ آپ بالکل قریب پہنچ گئے ہو تو وہ شوٹ کر دیں گے. لہٰذا عوام کی جو ذہن ہے اس میں یہ خیال جا رہا ہے کہ بھائی یہ آپریشنز اب اور نہیں ہونے چاہیے، سیز فائر ٹروس ہونی چاہیے. بینی گینٹس آپ کو پتا ہے انہوں نے استعفیٰ دیا، اس پر ہم نے ایک کل الگ سے وہ بنایا. 4 اور لوگوں نے استعفے دیے. نیتن یاہو کی حکومت خطرے میں تو نہیں ہے، مشکل میں ضرور ہے. جو لوگ اب تک جنگ میں ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کا سپورٹ کھینچ دیا ہے. ایک آج سپورٹ اور گیا، حکومت گئی. اور کیا اس کی اسکرپٹ امریکہ لکھے گا؟ کیونکہ UNSC میں اس پروپوزل کو پاس کروانا، ہاں یہ بات ہمیشہ سمجھ لیجئے گا، امریکہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. امریکہ لالا ہے، سیٹ ہے. امریکہ کبھی بھی کسی کے فائدے کے لیے کام نہیں کر سکتا ہے. یا پھر اپنے فائدے کے لیے کرے گا یا ان کے فائدے کے لیے کرے گا جن سے وہ فائدہ کما سکتے ہیں. مڈل ایسٹ میں اسے فائدہ دینے والے 2 لوگ ہیں. ایک تو عرب ورلڈ ہے، ان میں بھی آپ سعودی عرب مان لیں جو سب سے بڑی ہتھیار ڈیل ان سے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر مڈل ایسٹ میں شانتی نہیں آئے گی، لڑائی چھڑی رہے گی تو وہ ڈیل نہیں ہو پائے گی. امریکہ کو پیسہ چاہیے، مال بنا رکھا ہے، ہتھیار بنے رکھے ہیں، بیچنا ہے. دوسری بات، اسرائیل سے وہ ایسا پیسے اسرائیل سے نہیں کماتے، لیکن ان کی جو لابی US میں بیٹھی ہوئی ہے ان کا پیسہ تب ملے گا یا ملتا رہے گا جب ادھر یہ سیکیور ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں کوئی بتانا یا سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو فی الحال امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حماس نے اگر اس سے UNSC کے جو پروپوزل ہے اسے پاس کیا ہے، جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اسے قبول کیا ہے، تو اب لگ رہا ہے کہ بہت حد تک اسرائیل اگر اسے منظور کرتا ہے تو سیز فائر ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو عام فلسطینیوں کی زندگی کچھ بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. سلامت رہیے، خوش رہیے.